ہم خاموش مزاج لوگ ہیں، امن کے متلاشی بھی ہیں، امن کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم کیا سمجھ کر کے لیتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں، وہ ہماری جانوں کی جان ہے۔ اور جہاں کسی کی جان پر بات آتی ہے تو پھر وہ پھڑکنا شروع کرتا ہے۔ ہمارے جو جذبات ہیں اسی وجہ سے ہیں، باقی کسی وجہ سے نہیں۔ میاں تم نے سب کچھ تو چھین لیا، آج کیا باقی رہ گیا؟ سب کچھ تو ختم ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر تو سمجھ میں آتا ہے ایجوکیشن میں ان کو کہاں دھکیل دیا گیا ہے، کون سے ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے؟ کچھ نہیں ہے، سب توڑ دیا گیا ہے، ہماری کوئی نمائندگی نہیں۔ لیکن بچی کچھ یہ جو چیزیں ہیں ان کے پاس اور ہمارے پاس کچھ سرمایہ ہے تو صرف محمد عربی کی ذات ہے۔ کیا اس پر بھی اگر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم سمجھوتی کی بات کریں گے، ہم حکمت کی بات کریں گے، ہم مصلحت کی بات کریں گے؟ اسی لیے میں نے آج گرج کر کے کہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 مہینے اندر رہ کر کے سدھر کے آیا ہوگا، سدھر کے آیا ہوگا۔ ہاں بہت سدھر کے آیا، بہت سدھر کے آیا، الحمدللہ۔ جو چیزیں نہیں سیکھی تھی اور بھی سکھا دی گئی ہیں، اور بھی سکھا دی گئی ہے، اس لیے کہ اب جن راستوں سے گزارنا تھا گزار لیا، دیکھ لیا۔ اب تو ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ابھی چند دن پہلے، ہمارے محبوب اسٹیٹ گجرات کے کچھ حضرات نے مجھ سے کہا، بہت سارے لوگ ملتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا مفتی صاحب یہ جو مجمع جو ہلتا ہے، یہ جو آپ جھماتے ہیں، یہ سب میں ایک جادو ہم کو نظر آتا ہے۔ میں نے کہا کیا جادو؟ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے وہ اپنے اوپینین کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہا کیا جادو؟ کہا یہ جو آپ لگاتے ہیں نا یہاں پر، اس میں کچھ لائٹنگ ہے، یہ جو لائٹ سے چمکتا ہے، آپ ادھر ادھر جو گھومتے رہتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کوئی جادو ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح پکڑا ہے آپ نے، بالکل صحیح پکڑا۔ آپ قریب آ کر پڑھ کر کے دیکھتے، جادو ہمارا نہیں اسی لفظ کا ہے، جادو نہیں اثر ہے، اثر ہے۔ یہ نام مصطفیٰ میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اس حبیب کا نام پاگلوں کے کان میں بھی ہم پکار دیں تو وہ صحیح سلامت کھڑے ہو جائے۔ عزیزان گرامی وقار، بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اخیر میں یہ کہوں گا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کے چہرے پہچانے جاتے ہیں، ہم سب کے چہرے نبی پاک کی بارگاہ میں پہچانے گئے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ و رسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ بس حضور کو راضی کرو۔ دنیا کو راضی کرنے کے لیے جو ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر ڈالی، اس سے باہر آ جاؤ، کوئی اس میں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوگی تمہاری چھوٹی سی چیز پر۔ مولانا روم جلال الدین روم فرماتے ہیں کہ ان کو تو پورا روم جانتا تھا۔ جلال الدین رومی ایک دن انہوں نے اپنے استاد سے کہا تھا، میرے گھر پہ دعوت پہ آئی، ان کے استاد نے کچھ ایسا کام کروایا، یعنی پیر و مرشد نے، شمس تبریز نے کہا جاؤ شراب کی بوتل لے کر کے آؤ۔ کیسے ایک بڑے عالم دین کہاں سے لے آئے؟ وہ گئے، پیر و مرشد کا حکم تھا، اس کو دوسرے معنی میں نہ لے لینا، بعد میں پوری بات سن لینا، واقعہ پورا سن لینا، بیچ میں کاٹنا مت۔ وہ گئے، لوگوں نے دیکھ لیا، خرید کر کے لے آئے۔ لوگوں نے جیسے دیکھا مولانا روم کو کہ یہ تو عیسائیوں کے محلے سے کچھ لے کر کے آ رہا ہے، بیچ راستے میں پکڑ دیا، کپڑے پھاڑ دیے، پیٹا، کیا کیا کہہ دیا۔ پیر و مرشد آئے اور کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا انہوں نے تو شراب خریدی ہے،
تو انہوں نے کہا اب کیا کہتے مولانا روم؟ کچھ نہیں، خریدا تو خریدا، حکم تھا۔ شمس تبریز نے کہا تم لوگ غلط ہو، دیکھو تو صحیح وہ سرکہ لیا ہوا ہے، اس کی بوتل میں سرکہ ہے۔ لوگوں نے کھولا تو دیکھا اس میں سرکہ تھا، شراب نہیں۔ بات تو پٹنا تھا تو پٹ گئے، مار تو کھا لی۔ اندر آ کر مرشد سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کروایا مجھ سے؟ کہا یہ بتانے کے لیے یہ وہ پوری قوم جو تجھے مولا روم کہتی ہے، ایک غلط فہمی سے تجھے مار کے کپڑے بھی پھاڑ سکتی، اللہ اکبر، ایک غلط فہمی سے کپڑے پھاڑ کے مار بھی سکتی ہے۔ ان کے پیچھے نہ پڑو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ یہی حال ہے آج، دنیا کو راضی کرتے کرتے تم بوڑھے ہو گئے، پورے راضی نہیں ہو سکے۔ کاش اقبال کی وہ بات سمجھتے جو بہت فکر سے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، جسے تو بھاری سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو بہت بوجھل سمجھتا ہے، ہزار جگہ جھکنے سے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ادھر ادھر جھکنے سے مولا کا ایک سجدہ بچا لیتا ہے۔ حضور پاک کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، جو حضور کا محبوب ہے وہ دوسرے ایرے غیرے کے سامنے کبھی نہیں جھکتا۔